حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اسلام کی وہ عظیم ترین شخصیت ہیں جنہیں ام المؤمنین کا شرف حاصل ہوا۔ آپ علم، فہم، تقوی، عبادت، فقہ، حدیث اور سیرت نبوی کی سب سے بڑی امانت دار تھیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی فضیلت دیگر کھانوں پر۔ صحیح بخاری۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز ترین خاندان ابن تیم سے تھا۔ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے تھے، اور والدہ ام رومان رضی اللہ عنہا بھی عظیم خاتون تھیں۔ بچپن سے ہی آپ نہایت ذہین، حافظہ تیز، گفتگو دلکش اور فہم و فراست میں نمایاں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح مدینہ منورہ میں رسول اللہ سے ہوا۔ یہ نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم اور حکمت کے تحت تھا، تاکہ دین کے وہ پہلو جو گھر کے اندر کے تھے پوری امت تک محفوظ پہنچ جائیں۔ رسول اللہ نے انہیں بے پناہ محبت عطا فرمائی۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ نبی کو اگر کوئی چیز پسند ہوتی تو عائشہ کو دے دیتے، اور اگر نبی سے کوئی بات پوچھنی ہوتی تو پہلے حضرت عائشہ کے پاس جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم کی بہترین رفیقہ تھیں۔ آپ نہایت باحیا، عبادت گزار، سادہ مزاج اور علم دوست تھیں۔ آپ کے گھرانے میں محبت، سادگی، عبادت، علم کا ماحول ہمیشہ قائم رہتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سب سے بڑی خصوصیت علم ہے۔ 210 سے زائد احادیث روایت کیں۔ خواتین کو مسائل حیض، طہارت، نکاح و طلاق، عبادات اور اخلاق پر تعلیم دی۔ بڑے بڑے صحابہ آپ سے مسائل پوچھنے آتے تھے۔ آپ کا حافظہ اتنا قوی تھا کہ نبی پاک کی ہر بات لفظ با لفظ محفوظ کر لیتی تھیں۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں، میں نے عائشہ سے بڑھ کر کسی کو قرآن، حدیث، فقہ، طب اور عرب کی تاریخ کا عالم نہیں دیکھا۔ اگرچہ خواتین جنگ میں حصہ نہیں لیتی تھیں، مگر حضرت عائشہ بطور نرس اور معاون کئی غزوات میں شریک رہیں۔ پانی پلاتے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے، سامان مہیا کرتے، یہ سب کام اس وقت کی خواتین کے لیے عظیم خدمت شمار ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ کے ذریعے ہمیں رسول اللہ کی سیرت مبارکہ کے ہزاروں وہ پہلو معلوم ہوئے جو کسی اور کے ذریعے نہیں ملتے۔ نبی پاک گھر میں کیا کام کرتے تھے، نبی کا اخلاقی مبارکہ، سفر میں طرز زندگی، تہجد کے معمولات، روزمرہ عبادات کا طریقہ، آپ ان تمام باتوں کی سب سے بڑی گواہ تھیں۔ اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ افکی ہے جس میں منافقین نے آپ پر تہمت لگائی۔ تقریباً 1 ماہ تک ریولیشن یعنی وحی نازل نہ ہوئی۔ اس دوران آپ نے صبر، تحمل اور خدا پر بھروسے کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات نازل فرما کر حضرت عائشہ کی پاکیزگی کا اعلان کیا۔ یہ قرآن کی وہ آیات ہیں جو ہمیشہ قیامت تک آپ کی عزت و عظمت کے اعلان کے طور پر رہیں گی۔ آپ نہایت باوقار، بے مثال، عبادت گزار، روزے رکھنے کی عادت، قرآن سے محبت، غریبوں پر رحم، سادگی پسند، صدقات و خیرات کرنے میں سب سے آگے تھیں۔ آپ کے کمرے میں اکثر کچھ نہ ہوتا، لیکن جیسے ہی کچھ آتا فوراً محتاجوں میں تقسیم کر دیتے۔ نبی پاک کی آخری بیماری میں آپ نے حضرت عائشہ کے گھر رہنے کی اجازت مانگی۔ نبی پاک کا انتقال حضرت عائشہ کی گود میں ہوا۔ آپ کی قبر بھی وہیں بنی جہاں حضرت عائشہ کا حجرہ تھا۔ یہ شرف کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے 17 رمضان 58 ہجری میں وصال فرمایا۔ آپ کی تدفین جنت البقیہ میں کی گئی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ علم سب سے بڑی دولت ہے۔
دین سیکھنا اور سکھانا عبادت ہے، صبر، وقار اور حق پر قائم رہنا ایمان ہے۔ گھر کے اندر حسن اخلاق سب سے بڑی نیکی ہے۔ یہ سیرت مبارکہ کا وہ روشن باب ہے جو قیامت تک امت کے لیے رہنمائی کی شمع بنا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔